أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان نعیمی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین میں سے کچھ اشخاص رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ آپ کا دین ہم مانتے ہیں کہ حق اور سچ ہے، لیکن ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا ہم اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب میرے ان بندوں سے ارشاد فرما دیجئے سبحان اللہ۔ کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا۔ آسان الفاظ یہ ہیں۔ اب وہ مبتلا ہونا جو ہے نافرمانی میں ابتلا، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی قبیح اور بہت ہی بری ہے، کفر میں مبتلا ہو گیا انسان، شرک میں، کفر میں، یا معاذ اللہ ارتداد کے مرتد ہو گیا۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو کلمہ اسلام پڑھے، مسلمان ہو اور پھر اسلام کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ مرتد، یہ بدترین کفار میں سے ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہم اپنے ایک تو یہ بدترین یہ والی صورت، پھر اس سے نچلی صورتیں کبیرہ گناہ کا ارتکاب، پھر اس میں اعلانیہ گناہ کرنا، پوشیدہ گناہ کرنا، پھر صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کی معرفت حاصل ہو۔ پھر اگر نادانستہ طور پہ کوئی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کا سامان عطا فرمایا ہے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے یہ احتساب بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم تو نہیں کر رہے، کیونکہ جب ہم گناہ کریں گے، اگر توبہ نہ کی، اگر اللہ راضی نہ ہوا، اگر اس نے اپنے کرم اور فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا از خود سامان نہ کیا تو ہو سکتا ہے بہت بری موت آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے ایمان سلب کر لیا جائے، عذابات قبر کا سامنا ہو سکتا ہے، میدان حشر میں ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا ہو سکتا ہے، پل صراط سے کٹ کے جہنم کے اندر گر کے ہزارہا برس جہنم کے عذابات کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے۔ اب جو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہو تو یقینی سی بات ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
اب مایوسی کیا ہے؟ مایوسی یہ ہے، پہلے اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے دیکھیں. رحمت ویسے کہتے ہیں رقت قلبی کو، دل کی نرمی کا نام رحمت ہوتا ہے. لیکن جب دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کرم کرتا ہے، کچھ انعام دیتا ہے، کچھ احسان کرتا ہے. یومی طور پر ہوتا ہے معاملہ. جیسے کہ فقیر اگر سامنے آ جائے اور اس کے اوپر رحم آ جائے، ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو تو ہم کچھ نہ کچھ نکال کر دے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دل کی نرمی کو احسان اور انعام لازم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو چیز لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہتے ہیں. اور عرب لوگ جو ہیں وہ لازم بول کر ملزوم اور کبھی ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ کہا جائے گا تو لازم بات ہے نہ اللہ کا قلب ہے، نہ قلب کی کوئی رقت اللہ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. یہاں ملزوم بول کر لازم مراد ہوتا ہے. اللہ کا انعام، اللہ کا کرم، وہ بخشش کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کو عزت دینے، مقبولیت عطا فرمانے، اسے گناہوں سے پاک و صاف کرنے، اس کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے، پھر اچھی موت عطا فرمانے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور وسیع کر دینے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. میدان محشر میں عزت و جنت کا داخلہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندو مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے انعامات سے مایوس نہ ہو، اللہ کی بخشش سے مایوس نہ ہو. وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. تمام گناہ یعنی اس میں دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتا نا ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ بھی کافی تھا. لیکن جمیعاً کی قید لگا کر آگے اس کی تاکید بیان کر کے اشارہ فرما دیا کہ اللہ چاہے تو تمہارے صغیرہ بھی بخش دے گا اور کبیرہ بھی بخش دے گا. اس کی شان بہت بڑی ہے. بے شک بے شک. لیکن یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اس آیت سے کیا مفہوم اخذ کیا جائے، کیا نتیجہ نکالا جائے، اس کے بعد کون سا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ کیا ہم اپنے گناہوں پر دلیر اور مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہ بخش دے گا تو کرتے رہو وہ بخش دے گا. نہیں، اس سے وہ نتیجہ نکالیں، اس کے بعد وہ طرز عمل اختیار کریں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نتیجہ نکالا اور طرز عمل اختیار کیا کہ جب اس قسم کی آیات وہ سنتے تھے تو وہ اپنے عمل میں زیادتی کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تسلیم کر کے کہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے اور جب کرم فرما رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کرم کے جواب میں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو، تو وہ اپنے عمل میں زیادتی کیا کرتے تھے. وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ وہ سمجھتے کہ یہ نامناسب ہے تو اس پہ فوراً توبہ کی طرف مائل ہوتے. تو تمام سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کر ہم کہیں اب آ گئی آیت ہم مایوس نہیں ہیں اللہ بخش دے گا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلا کام اپنا احتساب ہے. اور میں بار بار چونکہ میں کہتا ہوں میں ایک عالم دین ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے علم سیکھیں. آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کوتاہی کیسے کی ہے. کیا اس کی مالی عبادات میں کوتاہی کی ہے، کسی بدنی عبادت میں کوتاہی کی ہے، یا اس کے علاوہ جیسے شراب پینا، بد نگاہی کرنا، اس طرح کوئی اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے. اسی طرح بندوں کے حقوق میں کوتاہی تو نہیں کی ہے. کسی کو مالی نقصان پہنچایا، کسی کو جسمانی نقصان، کسی کو روحانی نقصان پہنچایا. ان سب پر توبہ کا طریقہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے. تو یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے مایوس نہ ہو، آؤ توبہ کی طرف آؤ. اللہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن طریقہ وہ اختیار کرو جو صحابہ کرام نے طریقہ اختیار کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی طرف بلایا، انہوں نے عقائد باطلہ سے توبہ کی، اخلاق رذیلہ کو چھوڑا، برے تمام کام ترک کر دیے. جو سودی نظام ان کا چل رہا تھا، لاکھوں روپے کسی کے پاس ہیں، کتنا بھی پیسہ سب چھوڑ دیا کہ نہیں اس کو ہم لیتے ہی نہیں، اب ختم کر دیا، اور بالکل شریعت کے سانچے میں ڈھل کر قیامت تک کے لیے رول ماڈل بن گئے. یہ طریقہ آپ کو مجھے اختیار کرنا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس ہو گئے، اللہ کے انعام سے مایوس ہوں گے تو مکمل شیطان کی اطاعت میں چلے جائیں گے. پھر آپ بعض لوگوں کو سنتے ہوں گے جو عادی زانی ہے، عادی شرابی ہے، بہت زیادہ پاپی گناہگار ہے، وہ کہتا ہے یار اب اللہ مجھے کہاں بخشے گا یار. جب وہ اس طرح مایوس ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ توبہ کی طرف نہیں آتا، وہ اور گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے. اس نے اگر 100 ٹارگٹ کلنگز کی ہیں تو کہتا ہے یار 50 اور کر لوں، کیا میری تو بخشش ہوگی نہیں. نہیں، اس میں سب کے لیے پیغام ہے. اللہ آپ کو بخش سکتا ہے، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے. طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو واقعی اس کی بخشش کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے. اس کے لیے علم دین انسان سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق پھر توبہ کی طرف مائل ہو، پھر وہ امور اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا. فرض، واجب، سنت موقدہ کم از کم پوری کرے، اور ان کاموں کو چھوڑے جن کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت یعنی سنت موقدہ کے ترک سے اپنے آپ کو بچائے. اگر یہ 6 امور پیش نظر رکھیں
3 کا ارتکاب، 3 سے اجتناب، اس پر استقامت حاصل کر لیں، آپ اس وقت کے بہت بڑے بعمل انسان ہیں۔ اور اگر میں آپ کی طرف ولی کی نسبت کر دوں تو حسن ظن قائم کر کے میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس دور میں یہ کام کرنا بہت مشکل ہے کہ علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے یہ دیکھنا کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب، کون سی سنت موقع اس کو پورا کرنا، اور کیا کیا حرام ہے، کیا مکروہ تحریمی، کیا اطاعت، اور پوری ہمت اور طاقت سے ان سے بچنا اور اپنی فیملی کو بچانا، یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مضمون کہ مایوس مت ہو، اللہ تمہیں بخشے گا، لیکن اب اس کے لیے تمہیں کچھ اعمال کرنے ہوں گے، وہ اعمال یہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ گناہ بھی بخشے گا اور تمہیں آگے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، وہ بہت مہربان ہے، لیکن طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو آپ کے نبی نے طریقہ بتایا۔ بہت سارے اولیاء کرام کے آپ واقعات پڑھیں گے جو پہلے مختلف رذائل میں مبتلا تھے، خرابی میں مبتلا تھے، جب تائب ہوئے اللہ نے ان کو درجہ ولایت عطا فرمایا۔ تو آج کی اس محفل کی برکت سے، اس درس کی برکت سے بس کوشش یہ کیجئے کہ آپ کسی اچھے مستند صحیح العقیدہ شخص کے قریب آئیں، ان سے پوچھیں مجھے فرسٹ سٹیپ کیا اٹھانا ہے، کس طرح علم سیکھنا ہے، کس طرح مجھے گناہ سے بچنا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اپنے سابقہ زندگی میں کتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔